मत था। अपनी कहानी कुछ यूं बयान करता है, हम अपने दादा जान की हवेली में रहा करते थे। हमारी दादा जान की हवेली काफी पुरानी और बहुत बड़ी थी। हमारी हवेली के पीछे एक बहुत पुरानी और बड़ी सी मस्जिद भी थी और एक छोटा सा मदरसा भी उसके करीब था। उस मस्जिद में चूंकि कोई इमाम नहीं था तो मेरे दादा जान उस मस्जिद में इमामत किया करते थे और गांव भर के बच्चों को जमा करके मदरसे में आप उन्हें कुरान की तालीम दिया करते थे। एक दिन मैं अपने दादा जान के साथ नमाज अदा करने के लिए जब मस्जिद के अंदर गया, दादा जान मेरी उंगली पकड़कर घर वापस आ रहे थे। हम नमाज से फारिग होकर जब घर की तरफ चले, अचानक दादा जान को कोई काम याद आ गया। दादा जान ने कहा, बेटा अहमद, तुम थोड़ी देर यहाँ इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। दादा जान ने मुझे मस्जिद की सीढ़ियों के पास छोड़ा और खुद पलटकर वापस मस्जिद की तरफ चले गए। मैं सीढ़ियों पर बैठा दादा जान के आने का इंतजार कर रहा था। अहमद बयान करता है, मैं दादा जान का वहाँ बैठा इंतजार कर रहा था कि कुछ देर के बाद मैंने देखा कहीं से दो नेवले भागते हुए आए और मस्जिद की सीढ़ियों के करीब आकर रुक गए। अहमद इसके बाद कहता है, उन दोनों नेवलों को देखकर मैं घबरा गया। मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। मैं उठकर मस्जिद की तरफ पलटकर भागना चाहता था कि अचानक मेरी नजर पड़ी। मस्जिद की सीढ़ियों के पास मुझे नेवले नजर नहीं आते, बल्कि वहां पर एक मेरा हम उम्र यानी 10-11 साल लड़का खड़ा था और उसके साथ में उसकी वालिदा भी थी। उन दोनों को मैंने पहली बार देखा था। जैसे ही मेरी नजर उन पर पड़ी, मैं ठहर गया। मैं दोबारा सीढ़ियों से उतरता हुआ उनके करीब बढ़ा। जब मैं करीब गया तो वो औरत मुझसे कहने लगी, बेटा क्या तुम इस मदरसे में पढ़ते हो? मैंने कहा, जी हाँ, इस मदरसे में मैं पढ़ता हूँ। इस पर वो औरत कहती है, मैं अपने बेटे को लेकर आई हूँ ताकि इस मदरसे में उसका दाखिला करा दूं। अहमद कहता है कि ठीक है, मेरे दादा जान ही इस मदरसे में बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं दादा जान से बात करके तुम्हारे बेटे का दाखिला करा दूंगा। तुम अपने बेटे को कल सुबह भेज देना या थोड़ी देर इंतजार करो, दादा जान आएंगे, मैं अभी मुलाकात करा देता हूँ। वो औरत कहने लगी कि नहीं, मैं दादा जान के आने तक का इंतजार नहीं कर सकती, मैं अभी जाती हूँ। मैं कल सुबह अपने बेटे को भेज दूंगी। अपने दादा जान से बात करके उसका दाखिला करवा देना। अहमद कहता है कि मैंने उनसे वादा कर लिया। इसके बाद वो दोनों माँ बेटे वहां से पलटकर जाने लगे। मैं सीढ़ियों पर खड़ा उनको जाता देख रहा था। अहमद कहता है, वो दोनों चंद कदम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद अचानक वो नजरों से ओझल हो जाते हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया आखिर वो आए कहां से और गए कहां, लेकिन मैंने अपने दादा जान से इसके बारे में कुछ भी न बताया। जब दादा जान वापस आए तो मैंने सिर्फ उन्हें इतना बताया कि एक औरत अपने बच्चे को लेकर आई थी और हमारे मदरसे में उसका दाखिला कराना चाहती है। दादा जान ने कहा, वो दोनों कहाँ गए? अहमद ने बताया कि मैंने उनसे आपके आने का इंतजार करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि हमें देर हो रही है, हम इंतजार नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप अपने बेटे को सुबह भेज दीजिएगा। इस वादे के साथ वो चली गई। अब कल वो बच्चा वापस जरूर आएगा। अहमद कहता है कि मैं दादा जान की उंगली पकड़कर हवेली पर वापस आ गया। अगली सुबह जब गांव के तमाम बच्चे मकतब में पढ़ने के लिए जमा हुए, मैं भी उनके साथ कुरान शरीफ लेकर बैठा था। मेरी नजर पड़ी, वो बच्चा सीढ़ियों से होता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। मैंने उस बच्चे की मुलाकात अपने दादा जान से करवाई। दादा जान ने उसको अपने करीब बिठाया और बिठाकर आपने पढ़ाना शुरू कर दिया। वो बच्चा बाकी तमाम बच्चों के मुकाबले ज्यादा ज़हीन था। उसकी जबान भी बहुत साफ थी। वो तेजी के साथ अपने सबक को याद करता और फौरन दादा जान को सुना देता। अहमद बताता है कि गांव के तमाम बच्चों के साथ मेरी दोस्ती थी, लेकिन उस नए आने वाले बच्चे के लिए मेरे दिल में मोहब्बत पैदा हो गई। अब अक्सर ऐसा होता कि मदरसा खत्म होने के बाद जब गांव के तमाम बच्चे अपने अपने घर चले जाते, उस नए बच्चे को मैं अपने साथ लेकर अपने घर आता, अपनी हवेली उसे घुमाता, उसके बाद बाग में जाकर मैं उसके साथ खेला करता था। इसी तरह से वक्त गुजरता रहा। अहमद बताता है कि हमारे घर के पीछे वाले हिस्से में आम के काफी दरख्त मौजूद थे। जब आम का मौसम आया तो मैंने देखा आम के एक दरख्त पर, जो कि बहुत ही पुराना और बहुत लंबा था,
پھل لدے ہوئے تھے، میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس درخت کے اوپر سے پھلوں کو توڑ کر اپنے نئے دوست کی دعوت کروں، لیکن میں نے بہت جتن کیے، پھر بھی میں اس درخت سے پھلوں کو نہ توڑ سکا۔ احمد کہتا ہے کہ میرے دوست نے کہا اگر تم کہو تو میں اس پیڑ پر چڑھ جاؤں اور میں تمہارے لیے آم توڑاؤں۔ احمد کہتا ہے کہ اس کی بات کو سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا۔ میں نے سوچا یہ 10-11 سالہ بچہ آخر اتنے لمبے چوڑے پیڑ پر کیسے چڑھ سکتا ہے؟ جب میں نہیں چڑھ سکتا یہ کیسے چڑھ سکتا ہے؟ میں نے کہا کیا تم اس درخت پر چڑھ سکتے ہو؟ میرے دوست نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں، اگر تم کہو تو چڑھ جاؤں۔ احمد نے آزمانے کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے، چلو مجھے اس پیڑ پر چڑھ کر دکھاؤ۔ احمد کا اتنا کہنا تھا کہ وہ بچہ تیزی کے ساتھ پیڑ کی طرف لپکتا ہے اور پیڑ پر چڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ احمد نے دیکھا تو اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ ایک دم اونچائی پر جا کر پہنچ گیا اور وہاں سے پہنچ کر کہنے لگا اب تم کہو تو آم توڑ توڑ کر تمہاری طرف پھینکوں۔ احمد نے کہا کہ نہیں، اگر تم آم توڑ کر نیچے پھینکو گے آم سارے خراب ہو جائیں گے، کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اگر تم کسی طرح سے مجھے بھی پیڑ کے اوپر چڑھا دو، ہم دونوں پیڑ کے اوپر بیٹھ کر آم کھائیں گے۔ اس پر وہ دوست کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہوں، تم میرے ہاتھ کو پکڑ لو اور پیڑ پر چڑھ جاؤ۔ احمد نے جب یہ سنا تو بڑا تعجب ہوا، وہ اتنی اونچائی پر تھا، آخر وہاں سے اس کا ہاتھ نیچے کیسے آتا؟ احمد نے کہا تم اپنے ہاتھ کو نیچے لٹکاؤ گے، آخر وہ تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں کیسے آئے گا؟ میں پیڑ پر کیسے چڑھ سکتا ہوں؟ اس پر احمد کہتا ہے کہ میرے دوست نے کہا تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ تو صحیح۔ میں نے اپنے ہاتھ کو درخت کی طرف بڑھایا، میرا دوست درخت کی چوٹی پر تھا لیکن اس نے اپنے ہاتھ کو میری طرف لٹکایا اور احمد کہتا ہے کہ میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا اور وہ مجھے اوپر کی طرف کھینچ رہا تھا۔ احمد کہتا ہے کہ میں تو آم توڑنا، پیڑ پر چڑھنا دور کی بات، یہی سوچ کر پریشان تھا کہ میرا دوست پیڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہے، آخر اس کا ہاتھ اتنے نیچے کیسے آ گیا؟ احمد کہتا ہے کہ بس یہی سوچ کر مجھ پر غشی طاری ہو گئی اور میں دوبارہ زمین پر گر پڑا۔ کچھ دیر کے بعد جب احمد کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا وہ اپنے کمرے میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا ہے، اس کی سرہانے بیٹھی اس کی والدہ اس کے سر کو سہلا رہی ہیں اور اس کے آس پاس اس کے دادا جان اور اس کے والد بھی موجود ہیں اور کمرے میں حویلی کے کچھ نوکر بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ احمد نے چاروں طرف اپنی نظر کو دوڑایا تو اس نے دیکھا کہ اس کے کمرے کے دروازے پر اس کا دوست بھی شرمندگی کے ساتھ اپنے سر کو جھکائے ہوئے کھڑا ہے۔ احمد اٹھ کر اپنے دوست کے قریب جانا چاہتا تھا یا اسے آواز دے کر اپنے پاس بلانا چاہتا تھا، لیکن کمزوری کی وجہ سے احمد نہ اٹھ سکا اور نہ آواز دے کر اسے اپنے پاس بلا سکا۔ احمد کو دوست اپنی گردن کو جھکائے جھکائے آہستہ آہستہ کمرے کے دروازے سے باہر چلا جاتا ہے اور کچھ دیر کے بعد احمد کی نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ چند دنوں کے بعد احمد بتاتا ہے ایک رات جب ہم آرام سے اپنے کمرے میں سو رہے تھے، اچانک میری والدہ کی آواز مجھے سنائی دی۔ میری والدہ میرے دوست کو آواز دے کر اس سے پانی مانگ رہی تھی۔ احمد کہتا ہے کہ جب میں نے یہ سنا تو مجھے بڑا تعجب ہوا، رات کے اندھیرے میں آخر میرا دوست میرے گھر میں موجود ہے اور مجھے اس کی موجودگی کی کوئی خبر نہیں، میری والدہ اس سے پانی کیوں مانگ رہی ہیں؟ احمد کہتا ہے کہ میں اپنے بستر سے اٹھا، میں نے چاروں طرف کمرے میں نظر دوڑائی، میرا دوست کمرے میں موجود نہیں تھا اور میری والدہ بھی اطمینان سے اپنے بستر پر سو رہی تھی۔ احمد کہتا ہے میں کمرے سے باہر نکلتا ہوں، حویلی میں چاروں طرف اپنے دوست کو تلاش کرتا ہوں، لیکن دور دور تک کہیں بھی میرے دوست کی موجودگی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میں پلٹ کر واپس اپنے کمرے میں آیا، ابھی کمرے میں داخل ہوا کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے دیکھا میری والدہ اٹھ کر بستر پر بیٹھی ہوئی ہیں اور میرا دوست اپنے ہاتھ میں پانی کا پیالہ لے کر میری والدہ کے سرہانے کھڑا ہے، یعنی میری ماں کو وہ پانی پلا رہا ہے۔ احمد کہتا ہے ابھی اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال پوچھتا میری والدہ نے پانی پی لیا، اس کے بعد انہوں نے پیالہ میرے دوست کے حوالے کیا اور میرا دوست اپنے ہاتھ میں پیالہ لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ احمد کہتا ہے یہ سب کچھ دیکھ کر میں حیران تھا، اسی طرح سے ایک کے بعد ایک کئی واقعات
میری آنکھوں کے سامنے سے گزرتے رہے۔ اچانک میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میں اپنے دوست سے ملتا، اس سے باتیں کرتا، اس کے ساتھ روزانہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا، لیکن روزانہ کچھ نہ کچھ ایسے واقعات ہوتے جاتے تھے جس کی وجہ سے میری حیرت کی انتہا نہ رہتی، اور میں اپنے دوست سے جب اس کے بارے میں بات کرتا وہ میری کسی بات کا بھی جواب نہ دیتا تھا۔ دن بدن میرا وزن کم ہونے لگا، باقی تمام بچے بڑھ رہے تھے، وہ تندرست ہوتے چلے جا رہے تھے، لیکن میں کمزور ہوتا چلا جا رہا تھا، اور میری بیماری تھی جو کسی کو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ میرے والدین نے میرا بہت علاج کروایا، آخر کار تھک ہار کر انہوں نے ایک دعا تعویذ کرنے والے مولوی صاحب کو مجھے لے جا کر دکھایا تو مولوی صاحب نے کہا تمہارے گھر میں ایک جن کا سایہ ہے، اور اسی جن کی وجہ سے تمہارے بچے کی طبیعت ہمیشہ خراب رہتی ہے، تمہارے گھر سے اس جن کو نکالنا پڑے گا۔ میرے والدین نے جب یہ سنا تو وہ حیران رہ گئے۔ آخر کار مولوی صاحب کو میرے گھر میں بلایا گیا۔ مولوی صاحب نے مختلف طرح کے عمل کرنے شروع کر دیے، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ مولوی صاحب نے جس دن سے عمل کا سلسلہ شروع کیا تھا اس دن سے احمد کا رویہ پوری طرح سے بدل گیا تھا۔ کبھی میرا دوست مجھ سے کہتا میں تمہارا دوست ہوں، کیا تمہیں میری دوستی پسند نہیں ہے؟ اس پر احمد کہتا کہ تم کیسی بات کرتے ہو، میرے جتنے بھی دوست ہیں ان سب میں سب سے زیادہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ کبھی میرا دوست مجھ سے یہ کہتا کیا میرا تمہارے ساتھ رہنا تمہیں پسند نہیں ہے؟ اس پر احمد کہتا کہ تم جب میرے ساتھ ہوتے ہو نا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اس کے بعد وہ دوست کہتا کیا تمہاری حویلی پر میرا آنا جانا تمہیں پسند نہیں ہے؟ احمد کہتا تم یہ کیسی باتیں کرتے ہو، تم میرے گھر آتے ہو تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ یعنی احمد کے دوست نے طرح طرح کے سوالات کرنے شروع کر دیے، اور جن سوالوں کا احمد کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ احمد نے دیکھا کہ میرے دوست کا رویہ آہستہ آہستہ بدلتا چلا جا رہا ہے، اور مولوی صاحب اپنے عمل کو تیز کرتے چلے جا رہی ہیں، یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب میں اپنے دوست کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوا تو مولوی صاحب گھر کے اندر موجود تھے۔ مولوی صاحب کو دیکھتے ہی میرا دوست الٹے قدم گھر سے باہر نکلنے لگا۔ احمد نے اپنے دوست کو روک کر کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ چلو ہم ساتھ میں کھانا کھائیں گے، ڈھیر ساری باتیں کریں گے، آج دن بھر ہم باغ میں کھیلیں گے۔ لیکن اس کے باوجود میرا دوست میری بات کو ماننے اور رکنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ احمد کہتا ہے کہ میرا دوست اکثر میرے ساتھ گھر آتا اور کافی گھنٹے میرے ساتھ گزارا کرتا تھا، لیکن آج میں نے اپنے دوست کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ میری بات ماننے کو تیار نہ تھا اور وہ پلٹ کر واپس چلا گیا۔ مولوی صاحب ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے عمل کر رہے تھے۔ عمل کرتے کرتے مولوی صاحب نے میرے والدین کو بتایا ابھی تمہارے بیٹے کے ساتھ وہ جن اندر کمرے میں داخل ہوا تھا، لیکن مجھے دیکھ کر واپس پلٹ کر چلا گیا۔ فوراً مجھے جانا ہوگا تاکہ میں اسے پکڑ سکوں۔ اس کے بعد وہ تیزی کے ساتھ اٹھے، حویلی سے باہر نکلے اور یہاں وہاں دوڑتے رہے، لیکن انہیں کچھ بھی ہاتھ نہ لگا۔ آخر کار وہ واپس آئے۔ آنے کے بعد انہوں نے میرے والدین کو بتایا وہ لڑکا جو تمہارے بیٹے کا دوست ہے اور تمہارے گھر میں آتا جاتا ہے وہی انسان نہیں بلکہ جنات کا بچہ ہے، اور اسی بچے کی وجہ سے تمہارے بیٹے کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر جلد سے جلد اسے یہاں سے نہ بھگایا گیا تو ممکن ہے کہ وہ اپنے ساتھ تمہارے بیٹے کو لے کر چلا جائے، یعنی تمہیں اپنی اولاد سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ جب میرے والدین نے یہ سنا وہ گھبرا جاتے ہیں، میرے دادا جی بھی ڈر جاتے ہیں۔ دادا جی بتاتے ہیں وہ بچہ تو بہت نیک ہے، پڑھنے میں بہت اچھا ہے، بہت ذہین معلوم دیتا ہے، کبھی اس کے کسی عمل سے ہمیں شک بھی نہ ہوا کہ وہ انسان نہیں بلکہ جنات کا بچہ ہے۔ لیکن مولوی صاحب اس کے خلاف لوگوں کے کان بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ احمد کہتا ہے میں اس بات کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی میرے دوست کو یوں برا بھلا کہے اور میرے دوست کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کرے، لیکن مولوی صاحب نے کہا اگر آپ اپنے بچے کی زندگی چاہتے ہیں تو مجھے اس جن کے بچے کو یا تو قید کرنا پڑے گا یا تو قتل کرنا پڑے گا، سوائے اس کے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ احمد نے جب یہ سنا تو کہتا ہے مجھے بہت تکلیف ہوئی اور مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ میرے دوست کے بارے میں کوئی بھلا ایسے کیسے کہہ سکتا ہے۔ احمد مولوی صاحب کے پاس آ کر کہتا ہے مولوی صاحب
ضرور آپ کے حساب کتاب میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہوگی، وہ میرا دوست ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ میرے والدین اور دادا جان کی بہت عزت کرتا ہے، آخر وہ ہمارا نقصان کیسے کر سکتا ہے؟ اگر میری طبیعت خراب ہے تو طبیعت خراب ہونے کی وجہ کچھ اور ہو سکتی ہے، میرا دوست نہیں ہو سکتا۔ مولوی صاحب نے کہا، بیٹا تم ان جنات کو نہیں جانتے ہو، یہ بہت شاطر ہوتے ہیں، یہ تمہارے ساتھ بہت اچھے سے رہیں گے، یہ تمہیں فائدہ بھی پہنچائیں گے، یہ تم سے دوستی بھی کریں گے، لیکن اگر تمہاری کوئی بات کبھی انہیں بری لگ گئی تو وہ تمہیں بہت بڑا نقصان پہنچا دیں گے، تمہاری زندگی کو تباہ برباد کر دیں گے۔ اس لیے ان لوگوں کے ساتھ نہ دوستی کرنی چاہیے نہ ان کے ساتھ دشمنی کرنی چاہیے۔ بیٹا میں بہت جلد کچھ ایسے عمل شروع کروں گا جس کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے تم سب کا پیچھا چھوٹ جائے گا۔ احمد کہتا ہے، میرے والدین نے مولوی صاحب سے کہا، آپ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، ہمارے بیٹے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، ہم اپنے بیٹے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد میرے دادا جان نے مولوی صاحب سے کہا، مولوی صاحب ذرا دیکھیں پھر سے، آپ کو غلط فہمی تو نہیں ہو گئی نا؟ وہ بچہ بہت نیک ہے، پڑھائی میں بہت اچھا ہے، بہت ذہین بھی ہے، باقی تمام بچوں سے بالکل جدا ہے۔ اس پر مولوی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، باقی تمام بچوں سے اس لیے جدا ہے کیونکہ وہ انسان کا بچہ نہیں ہے، وہ جنات کا بچہ ہے۔ اب مجھے اجازت دیں، میں کل سے آؤں گا اور اس کے بعد اپنا عمل شروع کروں گا۔ یہ کہہ کر مولوی صاحب اجازت لے کر وہاں سے چلے گئے۔ احمد بتاتا ہے، اگلی صبح میں نے انتظار کیا لیکن میرا دوست مدرسے میں نہیں آیا۔ میں نے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی دور دور تک کہیں کوئی اس کا نام و نشان نہ تھا۔ میں پورے دن اس کا انتظار کرتا رہا، وہ نہ آیا۔ اگلے دن بھی مدرسے میں نے اس کا انتظار کیا، وہ نہ آیا۔ 3 دن گزر گئے، میں اس کا انتظار کرتا رہا لیکن میرے دوست نے بالکل ملنا جلنا چھوڑ دیا، مدرسے میں آنا اور پڑھنا بھی چھوڑ دیا، اور مولوی صاحب روزانہ فجر کے بعد ہماری حویلی میں آ جاتے اور مختلف طرح کے عمل شروع کر دیا کرتے تھے۔ ہر کمرے میں جا کر وہ پڑھائی کرتے تھے، پڑھ پڑھ کر پانی پر دم کرتے اور پانی لے جا کر تمام کمروں میں چھڑکا کرتی تھی۔ اس طرح سے تقریباً 5-6 دن تک مولوی صاحب عمل کرتے رہے اور میرے دوست نے آنا جانا بالکل بند کر دیا۔ احمد کہتا ہے کہ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا، اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے پاؤں کو ہلا کر مجھے جگایا ہو۔ میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا تو میرا دوست میرے سرہانے کھڑا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، یعنی غصے میں اس کی آنکھیں لال تھی۔ اپنے دوست کو دیکھتے ہی میں نے کہا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ آخر تم نے مجھ سے ملنا کیوں بند کر دیا؟ تم مدرسے میں کیوں نہیں آتے؟ یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ احمد نے ایک ایک کر کے کئی سوالات اپنے دوست سے پوچھے۔ آخرکار اس کے دوست نے بھرائی آواز میں احمد سے کہا، احمد تم لوگوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ احمد کہتا ہے، کیا کیا ہم نے؟ اس پر وہ دوست کہتا ہے، میں نے تمہیں کون سا نقصان پہنچایا تھا؟ اگر میرا تمہارے پاس آنا جانا، تمہارے گھر میں آنا جانا تمہارے ماں باپ کو پسند نہیں تھا، مجھے منع کر دیتے، میں آنا جانا بند کر دیتا، لیکن تمہارے والدین نے جو میرے ساتھ کیا وہ اچھا نہیں کیا۔ میں نے حیرت سے اس سے کہا، آخر میرے والدین نے ایسا کیا کیا؟ اس پر احمد کہتا ہے کہ میرے دوست نے بتایا، تمہارے والدین نے مولوی کو بلایا اور مولوی نے یہاں آنے کے بعد ایسی بندش کر دی، ایسی بندش کر دی کہ میرا آنا جانا محال کر دیا۔ آج بہت مشکل سے میں تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں تاکہ اگر میں یہاں سے چلا بھی جاؤں تو تمہیں کوئی شکایت نہ ہو۔ میں نے تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا دوست سمجھا ہے، لیکن تم لوگوں نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ احمد کہتا ہے کہ ابھی میں اس سے بات کر رہا تھا، اچانک میرے کمرے کی لائٹ آن ہو گئی اور میں نے دیکھا کہ میرے کمرے میں میرے والدین، میرے دادا جان اور ساتھ ہی مولوی صاحب موجود تھے۔ مولوی صاحب کو دیکھتے ہی میرا دوست گھبرا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگتا، مولوی صاحب نے پڑا ہوا پانی میرے دوست کے اوپر فوراً چھڑک دیا۔ اللہ اکبر! احمد کہتا ہے کہ جیسے ہی مولوی صاحب نے میرے دوست پر پڑا ہوا پانی چھڑکا، اس کے تن بدن میں مانو آگ لگ گئی ہو۔ وہ چیخنے چلانے لگا، آج سے پہلے میں نے اپنے دوست کا یہ رنگ نہیں دیکھا تھا، وہ تو میری ہم عمر تھا، میری طرح اس کی آواز تھی، میری طرح اس کا قد تھا، مجھ سے میری طرح باتیں کیا کرتا تھا، لیکن آج اس کا روپ جو تھا بالکل الگ تھا۔ وہ بہت زور زور سے چیخ رہا تھا، بچا لو
बचा लो कह रहा था। इस पर मौलवी ने कहा, तुझे यहाँ बचाने वाला कोई नहीं है, अगर तू चाहता है कि मैं तुझे बचा लूं तो तू वादा करके आज के बाद यहाँ कभी नहीं आएगा। उसने कहा, ठीक है, मुझे जाने दो, आइंदा मैं कभी नहीं आऊंगा। इसके बाद मौलवी ने कहा, मैं तुझे बोतल में बंद कर दूं या तुझे आग लगा दूं या तू चुपचाप चला जाएगा। मेरे दोस्त ने कहा, नहीं नहीं, न मुझे कैद करो न मुझे जलाओ, मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा, ठीक है, अब तू चुपचाप यहाँ से चला जा, हम कमरे का दरवाजा खोल देते हैं, आइंदा पलट कर कभी वापस मत आना। इसके बाद अहमद कहता है, ये सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि मुझ पर गशी तारी हो गई और जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मेरे वालिदैन मुझे डॉक्टर के वहां ले जाने के लिए तैयार हो रहे थे। मुझे अस्पताल ले जाया गया। चंद रोज मैं अस्पताल में भर्ती रहा, उसके बाद मैं वापस आया। आने के बाद मेरा पढ़ाई से दिल उठ चुका था, हवेली से दिल उठ चुका था, मेरे अपने कमरे में मेरा दिल नहीं लगता था। अपनी आंखों से मैंने जो कुछ वहां देखा था, इसके बाद फिर मैं कभी न उस हवेली न उस कमरे में रहना चाहता था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे वालिदैन ने मेरे दोस्त के साथ अच्छा नहीं किया। आखिरकार वक्त गुजरता चला गया, मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी, मेरे दादा जान का इंतकाल हो चुका था। अब मेरे वालिदैन बज़िद थे कि वो मेरा निकाह करा दें। अपने वालिदैन की रजा के लिए मैं निकाह करने के लिए तैयार हो गया। आखिरकार मेरे निकाह के 2 साल के बाद मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया और निकाह के तकरीबन 4 साल के बाद मेरी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। अब उस हवेली में मैं और मेरी बीवी और नौकर चाकर रहते हैं। मेरे दोस्त को गए हुए भी तकरीबन 30 साल का अरसा गुजर चुका था। दादा जान का, वालिदो वालिदा का इंतकाल हो गया, लेकिन मैं उन्हें भी याद करता था, अपने दोस्त को भी हमेशा याद करता था। एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था, अचानक हवेली के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने दरबान को जगाया और कहा, जाओ देखो कौन आया है। दरबान ने जाकर देखा, एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग मेरी हवेली के दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने कहा, मुझे अहमद से मुलाकात करनी है। दरबान ने कहा, आप कौन हैं? उसने बताया, मैं मुसाफिर हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। अहमद मेरे दोस्त हैं, वो मुझे पहचानते हैं। अहमद कहता है कि जब दरबान ने आकर पूरी बातें मुझे बताई तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। आखिर इतनी रात को कौन सा मेरा दोस्त मुझसे मुलाकात करने आया होगा। मैं अपने कमरे से बाहर निकला, हवेली के मेन गेट पर मैंने आकर देखा, एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग दरवाजे पर खड़े थे। उन्हें मैंने देखा, उन्होंने मुझे सलाम किया, मैंने सलाम का जवाब दिया, लेकिन मैं उन्हें पहचान न सका। उन्होंने कहा, अहमद मुझे पहचाना? मैंने कहा, माफ करना, मैंने आपको नहीं पहचाना। तो उस आने वाले ने कहा, 30 साल पहले मैं इसी हवेली से गया था और 30 साल के बाद फिर वापस आया हूँ। अहमद कहता है, मुझे उसकी बात पर बड़ा ताज्जुब हुआ। मैं सोचने लगा कि 30 साल पहले वो कौन सा दोस्त था जो यहाँ से गया था। मैंने कुछ देर गौर किया तो मुझे फौरन याद आ गया, 30 साल पहले तो मेरा वो दोस्त गया था जो इंसान नहीं बल्कि जिन्नात था। मैंने कहा, अच्छा तो तुम वो हो? उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो अंदर आऊं, ना हो तो वापस चला जाऊं। अहमद कहता है कि इतना सुनना था। मैंने फौरन आगे बढ़कर उसको अपने सीने से लगाया और लगाने के बाद कहा, तुमने आने में बहुत देर कर दी, आखिर इतना वक्त क्यों लग गया? इस पर वो कहता है, अहमद मैं कैसे आता, मैं तो आना चाहता था, लेकिन तुम्हारे वालिदैन घर में मौजूद थे, तुम्हारे दादा जान घर में मौजूद थे। अगर मैं आ जाता तो शायद वो मुझे ना आने देते, इसी वजह से मैं नहीं आता था। अहमद ने कहा, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने तुम्हें याद न किया हो। इस पर वो आने वाला दोस्त कहता है, तुम तो मुझे याद करते थे, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मैं तुम्हें छुप छुप कर देखा नहीं करता था। अहमद, जैसे तुमने मुझसे दोस्ती की वैसे ही मैंने भी तुमसे दोस्ती की। तुमने क्या समझा जिन्नात सिर्फ बुरे ही होते हैं? क्या वो अच्छे दोस्त नहीं हो सकते? मैं तो तुम्हारा अच्छा दोस्त था, लेकिन तुमने न जाने मेरे बारे में क्या सोचा। अहमद कहता है, नहीं, मैंने तो तुम्हें हमेशा अपना दोस्त ही समझा है। मेरे वालिदैन को गलतफहमी हो गई थी और मौलवी ने उनका जहन खराब कर दिया था। मैं माफी चाहता हूँ, आओ अंदर चलो। ये कहकर अहमद उसे अपने साथ घर के अंदर ले जाता है। उसके बाद अहमद और जिन्नात के उस बच्चे की दोस्ती आखिरी उम्र तक यूं ही बाकी रही। वो एक दूसरे से मिलते